اپنے قرب کا، قریب ہونے کا ذریعہ بیان فرما دیا، وسیلہ بیان فرما دیا۔ وہ یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے کہ بندے کو راستہ مل جائے کوئی ایسا جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے، تو بہت ہی بڑی چیز ہے، اور خاص طور پر جو الحمدللہ اس کے متلاشی ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو ہمیں۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے، اور جیسے جیسے ذکر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کے قرب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر ذکر بڑھتا 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 جب بندہ فنا پہ ذکر ہو جاتا ہے تبھی وہ فنا پہ اللہ ہو جاتا ہے، بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اضافہ ہوتا چلا جائے گا، قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایسی قریب نہیں کرتا اللہ کا ذکر بندے کو، کیونکہ اللہ کے قرب کے لیے ظاہر انسان کو پاک صاف تو ہونا ہی پڑتا ہے نا، اس کے بغیر تو قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ذکر کی صفت یہ ہے کہ جیسے بندہ ذکر کرتا ہے اس کے گناہ بھی صاف کرتا رہتا ہے۔ یہ ضرور ہے، یہ یاد رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ذکر کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یاد رکھیں قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی بندہ ذکر کرے اور اس کو ذکر کا فائدہ نہ ہو۔ کبھی بھی ذکر جو ہے بے فائدہ نہیں ہے۔ کیسے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کی برکت سے اگر ایک گناہ بھی چھوٹ گیا، اس کا ایک گناہ بھی اس کا کم ہو گیا، تو یا اتنا بھی خیال آ گیا کہ یا یہ بری چیز ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کا ذکر فائدہ دے رہا ہے اس کو، کہ جو آپ کا فیض کا منبع ہے آپ کا شیخ، اس کے خلاف خیالات پیدا کرنا شیطان کے، یا بھڑکانا، یہ چیز کرنا، کسی معاملات میں بھی آپ دیکھ لیں، بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، کبھی اس کو ایکسپٹ نہ کریں۔ یہ بزرگان دین نے بتایا، اس راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وسوسوں کا خیال ہی نہ کریں، اپنے کام سے لگے رہیں، جھٹکتے رہیں چیزوں کو۔ الحمدللہ ایک دن ایسے آئے گا کہ وہی چیزیں جو آپ کے دل میں وسوسے پیدا کر رہی تھی وہی چیزیں آپ کو مرغوب اچھی لگنے شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس میں دوسری چیز یہ دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں آدمی کو ذرا تحمل ہونا چاہیے۔ اس راستے میں تحمل سمجھتے ہیں پیشنس، اس کے لیے اللہ نے خود کہہ دیا کہ بہت آسان طریقہ میں نے دے دیا، بس تو ذکر کرے گا تو میرا قرب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور قرب میں اضافہ کرے گا اتنی تو میرے قریب ہوتا چلا جائے گا، جتنا اضافہ کرے گا اتنی اضافہ میرے قرب میں ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسری طرف سن لیں کہ جتنا آدمی ذکر میں غفلت کرتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جتنا آدمی ذکر میں غفلت کرتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو ذکر نہیں کرتے وہ کیا ہیں؟ یہ نبی پاک کے الفاظ میں بارک، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا۔ مردہ اس اعتبار سے نہیں کہ کھانا پینا چھوٹ گیا یا کام چھوٹ گیا یا بیوی بچے چھوٹ گئے، نہیں، مردہ اس حساب سے ہو گیا کہ اس میں اب بالکل یہ حس ہے ہی نہیں کہ اللہ کے دین کو سمجھ سکے، حرام حلال کو سمجھ سکے، یا کسی اور ایسی چیزوں کو نورانی کو سمجھ سکے، اللہ کے قرب کچھ اس کے احساس اس کا مٹ جاتا ہے، احساس مٹ جاتا ہے بالکل۔ اس کو کہا تھا مردہ ہو گیا، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ آدمی کیا ہو گیا؟ مردہ۔ جتنا بھی اہتمام انسان لے کر جاتا ہے ایسی جگہوں پر، جتنی دل کے اندر پیاس لے کے جاتا ہے، جتنی محبت لے کے جاتا ہے اللہ کی کسی بندے سے ملنے کے لیے، اسی قدر وہ فیضیاب ہوتا ہے بندہ۔ خود بندے پہ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ چیزیں، کیا یہ تصوف ایسی چیز ہے کہ خود بندے پہ ہے۔ مثال دیتے ہیں بزرگان دین کی، جیسے ایک کنواں ہے اور کنویں سے آپ نے پانی لینا ہے، آپ جا کے کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے
پانی کس میں لیں گے؟ جب آپ کا ڈولی نہیں ہے، برتن نہیں ہے، تو پانی کہاں سے نکالیں گے؟ تو کنواں کہے گا میں تجھے پانی کیسے دے دوں، میں تو کنواں ہوں، میں تو پانی پلاتا ہوں لوگوں کو، اب تو میرے پاس آ گیا میں تجھے کیسے پانی پلاؤں؟ کوئی برتن تو لاتا، کوئی چیز تو لے کے آتا تاکہ تم سے پیاس بجھاتا۔ ایسی یہ سالک جب جاتا ہے اپنے شیخ کے پاس، اگر وہ ادب کا برتن نہیں لے کے گیا، خواہش اور طلب کا برتن اس کے پاس نہیں ہے، تو شیخ کیا اس میں ڈالے گا؟ ہزار جا کے بیٹھ رہے ہیں آپ اس کے پاس، دعائیں کراتے ہیں، کچھ فرق نہیں ہوگا۔ شیخ کا کمال نہیں ہوتا اس میں، کمال خود مرید کا ہے، یاد رکھیں، کمال عاشق کا نہیں ہوتا، کمال کس کا ہے؟ معشوق کا ہے، کہ اپنا حسن سے اس کو کھینچ لیتا ہے، عاشق بنا دیتا ہے۔